سامعین محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ یہاں پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر کام، ہر چیز اس کی مرضی، منشا، خواہش کے مطابق ہو۔ یعنی یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے انسان رات و دن بڑی تگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اچھے اور برے کی ساری تمیز کیا ہے بھول جاتا ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں معدیت کا دور ہے، دنیا داری کا دور ہے۔ اور پھر انسان کی نفسانی خواہشات نے انسان کو ایسا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز بھی انسان نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ انسان حیوان نما انسان بن چکا ہے، اور امیروں نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کے پیسوں پر، ان کی محنت پر اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اور یہ امیر لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ تو پورا ماحول، پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا ملک، پوری سوسائٹی، پورا وطن، پورے علاقے اس میں کیا ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کا ایک حل بتایا ہے، اسلام نے اس کا ایک حل بتایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایثار، جسے ہم کہتے ہیں ایثار۔ اور یہ ایثار ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے اپنی ذاتی ضروریات اور حاجات کو دوسروں کی ضروریات پر ترجیح دینا، مقدم رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے ایثار۔ اور یہ اہل ایمان کی بڑی اہم صفت بتائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں بڑی تاکید کیا ہے کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی ایثار اور ہمدردی کا مکمل نمونہ ہے، جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا هَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس قرآن پر، اس بات پر ایمان نہ لے کر آئیں؟ تو اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی چاہت تھی کہ سارے کے سارے لوگ، سارے مکہ کے لوگ، سارے دنیا کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اسلام کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی بڑی خواہش، بڑی کیا ہے تمنا تھی۔ تو جس ماحول میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں مختلف قسم کے لوگ کیا ہے پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی ضروریات کیا ہے الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن اصل مومن، اصل ایمان والا وہ ہے جو اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اس بارے میں علماء نے اس کی مختلف اقسام بتائے ہیں، قسمیں بتائے ہیں۔ ایک ایثار یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل زندگی جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔
اور ہمارے سامنے یعنی مومن کے سامنے، ایک ایمان والے کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ آخرت اس کے سامنے رہتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے۔ اور اسی ایثار کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ کفر اور نفاق کے مقابلے میں، کفر اور شرک کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دینا، ایمان کو اپنانا۔ کفر کی کوئی حیثیت نہیں، شرک کی کوئی حیثیت نہیں، نفاق کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے سامنے ہمارا اپنا ایمان ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کا ہمیں خیال کیا ہے کرنا ہے۔ اور ایثار کی ایک تیسری قسم یہ پائی جاتی ہے کہ گناہوں کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجیح دینا، اچھائیوں کو ترجیح دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو کیا ہے، گناہوں کے قریب بھی کیا ہے، نہ جانا۔ اور پھر اس کی چوتھی قسم یہ بتائی گئی ہے کہ انسانوں اپنی ساری خواہشات اور تمناؤں پر اپنے ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کو تم ترجیح دو۔ یہ ایثار کی بہت بڑی کیا ہے، صفت بتائی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مواقع پر اس کی تفصیل کیا ہے، بیان کی ہے، اور یہ اہل ایمان کی ایک صفت ہے۔ سورہ دحر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہاں یعنی قیامت میں جنت میں ایک چشمہ ہے، ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے اللہ کے بندے کل قیامت کے دن پانی پئیں گے۔ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور اس بڑے چشمے سے اہل ایمان جنت میں جانے والے نہریں نکالیں گے، چھوٹی چھوٹی کیا ہے، نالے کیا ہے نکالیں گے، یہاں سے وہاں کیا لے کر جائیں گے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اور وہ اپنی نذروں کو پوری کرتے ہیں، اور وہ اس دن کی برائی سے ڈرتے ہیں جس کی بڑی تباہ کن ہے، یعنی قیامت کا منظر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اہل ایمان اللہ کی محبت پر یتیموں کو، غریبوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تم کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، اور ہمیں تمہارے شکریہ کی اور بدلے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بولا جاتا ہے ایثار، یعنی وہ خود مجبور ہیں، وہ خود بھوکے ہیں، وہ خود پیاسے ہیں، وہ خود حاجت مند ہیں، وہ خود ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی بھوک پر، اپنے پیاس پر، اپنے کھانے پر، اپنی دیگر چیزوں پر اپنے ایک مسلمان بھائی کو کیا ہے، ترجیح دیتے ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس چیز کے ضرورت مند ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یعنی اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابہ آئے، ایک شخص آئے اور کہا، اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں خبر پہنچائی، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ نبی محترم ہیں، ہمارے نبی ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے پانی کے سوا۔ ازواج مطہرات نے کہا، اللہ کے نبی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے
جو اس مہمان کو، اس آدمی کو، اس دوسرے علاقے سے آئے ہوئے شخص کو کیا ہے کھانا کھلا سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنے گھر لے کر گئے اور بیوی سے کہا کچھ ہے؟ مہمان ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کی بیوی نے کہا بچوں کے کھانے کے علاوہ اور گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچوں کو کچھ بھی بہلا کر آپ کیا ہے سلا دیجئے، اور کھانا جب آپ کیا ہے رکھ دیں گی تو چراغ کیا ہے بجھا دیجئے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ ایک ہی آدمی کا کیا ہے کھانا کافی ہے، میں اس میں سے نہیں کھا سکتا، اندھیرا رہے گا اس کو کیا ہے معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال مہمان کو کھانا کھلا دیا گیا۔ رات انہوں نے گھر میں گزار کر صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں کے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑا کیا ہے راضی ہوا، اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوا، خود بھوکے رہ گئے، بچوں کو بھوکا رکھ دیا، بچوں کو بھوکا کیا ہے سلا دیا، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے بچے بھوکے تھے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بہلا پھسلا کر کیا ہے سلا دیا گیا، ان کو بہانا کر دیا گیا۔ حضرت ابو درداء موجود ہیں لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا، مہمان کو کیا ہے کھلا دیا۔ اسی کو بولا جاتا ہے ایثار، اسی کو بولا جاتا ہے سخاوت اور فیاضی، اسی کو بولا جاتا ہے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا۔ بہت اہم صفت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے، ہماری سوسائٹی سے غائب ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہو جائے، دنیا کا امیر ترین آدمی میں بن جاؤں، دنیا کی ساری دولت میرے کیا ہے قدموں کے نیچے آ جائے، لیکن اس کا پڑوسی بیمار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لاچار ہے، غریب ہے، مجبور ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال کیا ہے ہم اس کی کوئی پرسان نہیں کرتے، کوئی اس کو کیا ہے پوچھتے نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ ہرگز تم کیا ہے نیکی کو، محبت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے جانتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کھجور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، جو اس زمانے کے مالدار امیر ترین آدمی تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں اللہ کی راہ میں کیا ہے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا عمدہ بہترین تم نے کیا ہے فیصلہ کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، قبیلے والے ہیں، ان کے درمیان تم کیا ہے تقسیم کر دو۔ تو صحابی رسول نے 600 کھجور کے درخت کا باغ اپنے گھر والوں یعنی خاندان والوں پر تقسیم کر دیا، اور اس زمانے میں اتنا بڑا کھجور کا باغ کسی بھی شخص کے پاس کیا نہیں تھا۔ اور اسی باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کے ساتھ جایا کرتے تھے، وہاں کی میٹھی میٹھی کھجوریں نوش فرماتے تھے، اور ایک میٹھا کنواں تھا اس کا پانی سے آپ سیراب ہوا کرتے تھے۔ اسے بولا جاتا ہے ایثار، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 177 یعنی 177 آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ رخ ہو جاؤ یا مشرق مغرب رخ ہو جاؤ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لے کر آؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی محبت پر اپنے مال کو غریبوں میں بانٹ دو، یتیموں میں بانٹ دو، مسکینوں میں بانٹ دو اور مسافروں میں بانٹ دو۔ ایک قرض دار کا قرض اتارنے میں تم اپنے مال کو کیا ہے اللہ کی راہ میں کیا ہے خرچ کر دو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، والموفون، اور جو تم وعدہ کرتے ہو کسی سے اس وعدے کو تم کو پورا کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ ساری صفات جو سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارا ایمان بھی ایسے ڈھلمل ایمان والے یعنی سب اللہ ماشاء اللہ ایمان کے اندر کوئی مضبوطی کیا ہے نہیں ہے، آخرت پر کیا ہے کوئی ایمان نہیں، آخرت کا کیا ہے کوئی ڈر نہیں، یعنی ساری چیزیں ہم سے بہت کیا ہے ان چیزوں سے ہم کیا ہے دور ہیں۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا نہیں کرتے، جھوٹ اتنی ہمارے اندر پائی جاتی، اتنی ہمارے اندر پائی جاتی، سامنے والا فون کرے گا گھر میں موجود رہے گا، بولے گا میں فلاں جگہ ہوں، یا فلاں جگہ رہے گا بول دے گا میں فلاں جگہ ہوں۔ یہ جھوٹ، یہ مکاری، یہ فریبی، یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، جبکہ جھوٹ بہت بری لعنت ہے۔ جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، ملامت ہے، پھٹکار ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے فائدے کی چیز ہے، اسی موبائل نے ہم کو جھوٹ سکھایا، اسی موبائل نے ہم کو ساری لوگوں سے کیا ہے رشتہ داریوں کو قطع تعلق کیا ہے کر دیا۔ جہاں 2 آدمی بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے، ایک بات ادھر کر رہا، ایک بات ادھر کر رہا، اپنے موبائل میں کیا ہے مست، کیا کیا اللہ ماشاء اللہ کیا ہے دیکھتے رہتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ ایثار ایک بہت اہم صفت ہے جو اہل ایمان کی ایک صفت ہے، ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر احادیث میں صحابہ کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے کیا ہے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طعام الاثنین کعف الثلاثہ وطعام الثلاثۃ کعف الاربعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا اس حدیث پر ہمارا عمل ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ارے ایک آدمی کا کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کے کھانے میں 2 آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ اگر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو 4 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں، 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو 8 آدمی کھا سکتے ہیں۔ آپ ایسا بڑھاتے جائیے، اس میں کوئی کمی باقی میں نہیں ہوگی، برکت ہی برکت اس میں کیا ہے ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا وقد كان لفلان۔ ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے سوال کیا نبی محترم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا اس حال میں تم صدقات کرو، خیرات کرو جب کیا ہے تم مالدار ہو، تندرست ہو، صحیح ہو، تم تندرست ہو، صحیح ہو، اور تمہارے اندر بخل بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھیے دو باتیں، ارے تم تندرست بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور تمہارے اندر بخل بھی ہے، حرص بھی ہے، اور تم تخشى الفقر، غریبی سے ڈرتے بھی ہو، وتأمل الغنى، اور مالداری کی تمنا بھی ہے۔ تو چار باتیں ہو گئی اس حدیث کے اندر، یعنی تم تندرست ہو اور حریص بھی ہو، اور فقر سے ڈرتے بھی ہو، اور مالداری کی تم کو چاہت بھی ہے۔ ایسے وقت میں اگر تم صدقات کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے، تو اس صدقے کا اجر بہت بڑا ہے۔ نصاب ایثار ہے، ایثار، ہمارے اندر یہ ایثار کا جذبہ کیا ہے، پایا جانا چاہیے، لیکن آج ہم ان ساری چیزوں سے کوسے دور ہیں۔ ایثار بے شمار واقعات ہمارے سامنے کیا ہے موجود ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو حجرہ ہے، آپ وہاں پر مدفون ہیں، آپ یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہیں پر حضرت ابوبکر بھی مدفون ہیں۔ اب صرف ایک آدمی کے دفن ہونے کی جگہ باقی تھی اس حجرے میں، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے رکھا تھا کہ میں اپنے والد اور شوہر کے پہلو میں کیا ہے مجھے دفن کر دیا جائے۔ یہ آپ کی آرزو تھی، اور آپ مستحق تھیں کہ آپ کا کمرہ ہے، کسی اور کا کمرہ نہیں ہے، حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، اسی پر اللہ کے نبی مدفون ہیں، وہیں آپ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، اور جو جگہ باقی ہے، ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہ صرف حضرت عائشہ نے اپنے لیے مختص کر رکھا تھا۔ لیکن دیکھیے ایثار، دیکھیے ایثار کا جذبہ، دیکھیے ہمارے سامنے ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عمر کے نام سے واقف نہیں ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اسلام کو اتنی طاقت، اتنی قوت حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہوئی کہ اور کسی کے اسلام لانے سے اتنی طاقت اور قوت اسلام کو نہیں پہنچی جتنی حضرت عمر کو پہنچی ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ وہاں پر مجھے کیا ہے دفن کیا جائے، میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں کیا ہے دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کے دو بہترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ہے نا؟ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز سے بات کر سکے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ کر بات تک کیا ہے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے روب کا یہ عالم تھا۔ اگر آپ چاہتے تو مجبوراً زبردستی حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ مدفون ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت چاہو۔ یعنی حضرت عمر اب جانکنی کے عالم میں، آپ کو نماز فجر میں کیا ہے حملہ کیا گیا، آپ 3 دن سے کیا بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح اب نکلتی ہے، جب نکلتی ہے، بہرحال جانکنی کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے اجازت چاہو، اور یہ نہ کہنا کہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، غور کیجئے، خلیفۃ المسلمین ہے بھی آپ، یہ نہ کہنا کہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مدفون ہونا چاہتا ہے، یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر کی خواہش ہے، عمر کی تمنا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں عمر کیا ہے مدفون ہونا چاہتا ہے۔ آپ کے بیٹے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا والد محترم کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں کیا ہے مدفون ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار دیکھیے، جذبہ دیکھیے، قربانی دیکھیے، سخاوت دیکھیے، فیاضی دیکھیے۔ جو جگہ آپ نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، انہوں نے کہا عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص رکھی تھی، میں اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہ رہی تھی، لیکن حضرت عمر کی یہ خواہش ہے تو میں اپنے آپ پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، یہاں پر آپ اپنے والد محترم کی تدفین کر سکتے ہیں۔
یہ ہے ایثار، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریت کا خیال کرنا۔ عبداللہ والد محترم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا ابا جان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ پھر دیکھیے حضرت عمر کو، حضرت عمر نے کہا پھر جب میرے مننے کے بعد وہاں مجھے لے کر جاؤ تو پھر اجازت چاہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ نے کسی مجبوری کے تحت اجازت دی ہو، پھر جانا، جب لے کر جاؤ گے تو یہ کہنا کہ حضرت عمر یہاں مدفون ہونا، حالانکہ اجازت مل گئی ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں عبداللہ پھر جب لے کر جاؤ گے مجھے تو پھر پوچھنا حضرت عائشہ سے، اگر اجازت ہے تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں مجھے کیا ہے دفن کر دینا۔ دیکھیے دونوں طرف سے ایثار کا جذبہ ہے، یہ ایثار ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ یہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ برائیوں کے دلدل میں کیا ہے پھنسا ہوا ہے۔ پڑوسی بیمار ہے، غریب ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بازو والے کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ پاس پڑوس میں کون ہے، اس کا خیال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، اس کی خبر گیری کر لی جائے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائے۔ کئی دن کیا ہے دروازے بند رہیں گے، لیکن سامنے والے کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ دروازہ آخر کیوں بند ہے، اس کی کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ کھول نہیں رہا ہے، کون سی ایسی مصیبت اس کے اوپر آئی ہے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اسے ایثار نہیں کہا جاتا، اسے خود غرضی کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی آج خود غرض بن چکا ہے، اپنے نفس کا معبود بن چکا ہے، اپنے نفس کو اس نے الہ بنا چکا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے کیا ہے پڑا ہوا ہے۔ ایثار کرو، ایثار کا جذبہ اپنے اندر کیا ہے پیدا کرو، یہ بہت اہم صفت ہے۔ جب یہ صفات ہمارے اندر پائی جائے گی، یقین جانیے آپ کا پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا محلہ سدھر جائے گا، پورا علاقہ سدھر جائے گا، پورا سماج کیا ہے سدھر جائے گا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اپنے آپ پر اپنا مسلمان بھائی کو کیا ہے ترجیح دوں، لیکن ہوتا کیا ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، سب کچھ میں پالوں، سب کچھ میں حاصل کر لوں، کوئی کسی کا پوچھنے والا کیا ہے نہیں ہے۔ ارے آپ دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں آپ دیکھ لیجئے، خبروں میں آپ کیا دیکھ لیے، فلاں کو مار دیا، قتل کر دیا، کیوں؟ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پائی نہیں جاتا۔ زمین کے لیے مار دیا، پلاٹ کے لیے کیا ہے مار دیا، گاڑی کے لیے مار دیا، فلاں کسی کے لیے بھی کیا ہے مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر کیا ہے پایا نہیں جاتا۔ تو ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک، نیچے سے لے کے اوپر تک اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی کا رخ کیا ہے تبدیل ہو جائے گا۔ ایثار، بے شمار ایثار کی کیا ہے مثال ہیں۔ آپ روزانہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ غریب کو کھانا کھلا دیجئے، محتاج کو کھلا دیجئے، یتیم بیواؤں کو کھلا دیجئے، ان کو دھتکاریے مت۔ کوئی آپ کو مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ جو کچھ ہے کیا ہے دے دیجئے، نہیں دیتے تو کم سے کم اس کو جھڑکو تو مت۔ آج ہم اس کو دے تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اتنے برے طریقے سے، بے دردی سے اس کو کیا ہے جھڑکتے ہیں، لعنت اور ملامت کرتے ہیں کہ وہ خود کیا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیسے آدمی سے پالا پڑا ہے۔ اور دور مت جائیے، قریب آئیے، اپنی مسجدوں کو دیکھیے، جہاں تم نماز پڑھتے ہو ان کو دیکھیے۔ کیا مسجدوں کی صاف صفائی کا کام صرف مؤذن کا ہے کہ خادم کا ہے یا مسجد کے ذمہ داروں کا ہے؟ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہونا چاہیے، یہ تمنا ہونا چاہیے، یہ آرزو ہونا چاہیے کہ مسجد کی صاف صفائی کیا ہے میں کروں گا۔ یہ بھی تو ایک ایثار ہے نا، یہ بھی ایک ایثار ہے، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک فیاضی ہے، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ 8,000 10,000 15,000 20,000 یا جو کچھ بھی آپ امام کو، مؤذن کو کیا ہے دیتے ہیں، تو آپ احسان کر رہے ہیں؟
آپ احسان، یہ آپ کا احسان نہیں، ان کا احسان مانیے، ان کے احسان تلے آپ کیا ہے دبے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ مسجد کی صاف صفائی کر رہے ہیں، اور ایک دن اگر امام نہیں ہوتا، ایک دن مؤذن نہیں ہوتا تو نماز وقت پر نہیں ہوتی، اذان وقت پر نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنی دنیا میں کیا ہے مست ہے اور مگن ہے۔ یہ مسجد اتنی صاف جو آپ کو کیا ہے دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، مؤذن کا کام ہوگا، اور اللہ ماشاءاللہ اور کچھ نوجوان ہوں گے جنہوں نے یہ صاف صفائی کا کیا خیال رکھا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے اس جذبے کو کیا ہے قبول فرمائے، لیکن ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ کیا ہے پیدا ہونا چاہیے۔ مسجدوں کی آپ صاف صفائی کریں گے، مسجدوں کا کیا ہے آپ خیال کریں گے، اس میں بھی کیا ایک اجر ہے، مسجد سے ایک تنکا، ایک کچرا، ایک اتنی سی چیز بھی آپ اٹھا کر کیا ہے پھینکیں گے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا ہے ثواب رکھا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے اپنے گھروں کے ٹوائلٹ واش روم صاف شفاف ہوں گے، لیکن وہ ساری گندگی آ کر کیا ہے مسجد میں کیا ہے کرتے ہیں، ادھر نہیں کرنے کے یہاں پر آ کے کرتے ہیں۔ مسجدوں کے طہارت خانے دیکھیے، پیشاب خانے دیکھیے، باتھ روم دیکھیے، کیسے گندے اور غلیظ کیا ہے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایثار کا جذبہ کیا ہے عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین ہمیں پورا کرنے والا بنائے۔ جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔